بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو واقعہ آپ کے گوشے گزار کرنے لگا ہوں، یہ 4000 قبل مسیح میں رونما ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب طاقتور حکومت کرتے تھے اور کمزور غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان غلاموں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ان میں سے ایک غلام ہامون بھی تھا۔ وہ ان لاکھوں غلاموں میں شامل تھا جو پہاڑوں کو توڑتے اور پتھروں کو تراش کر ان کی سیلیں بنایا کرتے تھے، اور پھر ان سیلوں سے بادشاہوں کے محل تعمیر ہوتے تھے۔ ہامون تھا تو ایک غلام ہی، مگر دوسروں سے بہت مختلف تھا۔ وہ سب سے زیادہ طاقتور، شاطر اور عقل مند تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ 10 من کا پتھر اٹھا کر سر پر رکھ لیتا تھا، اور اتنا پرتیلا کہ 8 فٹ کی تلوار کو بجلی کی طرح گھماتا تھا۔ اس کی خوبیوں کے چرچے شاہی محل میں ہونے لگے۔ اس وقت شاہی محل کے تخت پر ایک ملکہ جلوہ افروز تھی۔ یہ ملکہ جوان اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر جنگجو بھی تھی۔ ہامون کی خوبیوں اور طاقت کا علم جب ملکہ کو ہوا تو اس نے ہامون کو محل میں طلب کر لیا۔ ملکہ نے ہامون کی طاقت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑے میدان میں ایک خونخوار شیر کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا۔ مضبوط جسامت کے مالک ہامون نے بڑی دلیری کے ساتھ شیر کا مقابلہ کیا اور چند ہی منٹوں میں شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پورا میدان جو کہ لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا، ہامون کی بہادری اور طاقت کے گن گانے لگا۔ ملکہ نے ہامون کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیا۔ اب ہامون غلاموں کے ساتھ پتھر توڑنے کی بجائے ملکہ کی فوج کا حصہ بن گیا۔ ہامون کی تربیت شروع کر دی گئی۔ اسے تلوار بازی اور جنگی مہارتیں سکھائی جانے لگی۔ ہامون نے بہت جلد تلوار بازی اور جنگی مہارتیں سیکھ لی۔ ملکہ نے اس کی مہارت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور پھر سے مقابلے کا میدان سجا دیا گیا۔ ایک طرف ہامون تھا اور دوسری طرف 5 بہادر جنگجو سپاہی ہامون کے مقابلے میں تھے۔ سخت مقابلے کے بعد ہامون نے ان 5 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ ملکہ اس کی بہادری سے پہلی ہی متاثر تھی۔ اب اس کی مہارت کی تعریف بھی کیے بنا نہ رہ سکے۔ ملکہ نے اسے پتھر توڑنے والے غلاموں کا سربراہ بنا دیا۔ ہامون پتھر توڑنے والے غلاموں کی سربراہی کرنے لگا۔ وہ دوبارہ غلاموں کے بیچ واپس جا کر اس چیز کو محسوس کرنے لگا کہ جب انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے تو وہ غلام پیدا ہو کر غلام ہی کیوں مر جاتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے ساتھی غلاموں کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے غلاموں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے غلام اس کی بہت عزت کرتے اور ہر حکم بجا لاتے۔ ہامون کو جو خداداد صلاحیت بخشی گئی تھی، شاید اسی وجہ سے تھی کہ اسے زمین پر ایک کارنامہ سر انجام دینے کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں اہم موڑ تب آیا جب اسے پہاڑ کی کھدائی کے دوران سونے کا ذخیرہ ملا۔ پتھروں میں سونے کی آمیزش پائی گئی۔ دیگر غلاموں کو سونے کی پہچان نہ تھی، لہٰذا انہوں نے اسے چمکدار پتھر ہی سمجھا۔ مگر ہامون سونے کی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف تھا۔ دیگر غلاموں کی لا علمی اور اپنے علم کو استعمال میں لا کر اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بندی کی اور اسے عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا۔ اسے اپنا مستقبل تابناک ہوتا دکھائی دینے لگا۔ اس کے پاس لاکھوں معصوم مگر جانور جیسی طاقت رکھنے والے غلام اور ہزاروں ٹن سونا تھا۔ اسے اپنا خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دکھائی دینے لگا۔ ہامون نے غلاموں سے کہا کہ پتھروں میں موجود یہ سنہرے زراعت الگ کرو۔ لہٰذا غلام سونے کو پتھروں سے علیحدہ نکال کر ایک غار میں جمع کرنے لگے۔ ہامون نے سونے کو پگھلا کر اس کی اشرفیہ اور اینٹیں بنانا شروع کر دی۔ ہامون یہ کام انتہائی رازداری سے سر انجام دے رہا تھا۔ ملکہ کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ ہامون کو بہت سارا سونا ملا ہے اور وہ کوئی کارنامہ سر انجام دینے جا رہا ہے۔ ہزاروں ٹن سونا غلاموں نے غار میں بھر دیا۔ اس کام میں انہیں کئی مہینوں کا وقت لگا۔
سونا جمع کرنے کے بعد ہمون نے زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اسے ایک ایسی جگہ درکار تھی جو محفوظ ہو اور اسے دنیا کی کوئی فوج فتح نہ کر سکے۔ ایک طویل تلاش کے بعد اسے ایک سرسبز اور اونچے پہاڑوں کے بیچ ایک بہت بڑی وادی مل گئی۔ یہ وادی اتنی بڑی تھی کہ اس میں لاکھوں لوگوں کا شہر بسایا جا سکتا تھا۔ اس وادی میں پہلے ہی ہزاروں خانہ بدوش آباد تھے جو قریبی جنگل میں شکار کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ وادی قدرتی حسن و جمال سے مالا مال تھی۔ یہاں پر وافر مقدار میں پانی تھا جو آبشاروں کے ذریعے پہاڑوں سے نیچے آتا تھا، لیکن اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ہمون نے اس وادی میں اپنی حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان خانہ بدوشوں سے مدد کرنے کو کہا۔ خانہ بدوشوں نے ہمون کی مخالفت کی اور اسے جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ ہمون اپنے غلاموں کی فوج لے کر ان پر حملہ آور ہو گیا۔ خانہ بدوشوں نے جب اپنے مقابلے میں طاقتور فوج کو دیکھا تو ہمون کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور جان کی امان پا کر وہ جگہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے، مگر ہمون انہیں اپنے ساتھ ملا کر ان سے کام لینا چاہتا تھا۔ ہمون نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے مقصد کے لیے کام کرو، یہ سب میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، مگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو مجھے مجبوراً تم پر حملے کے لیے اپنے غلاموں کی فوج لانی پڑی۔ تم میرے مقصد میں میرا ساتھ دو، میں تمہارے رہنے کے لیے عمدہ گھر بنا کر دوں گا، تمہیں اعلیٰ خوراک، روزگار اور اچھی طرز زندگی ملے گی۔ خانہ بدوش نے ہمون کی یہ بات سن کر لبیک کہا۔ لہٰذا ہمون نے سب سے پہلے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے اور ان پر بند لگا دیے۔ ایک بہت بڑا باغ تعمیر کیا گیا جس میں ہزاروں مالی تعاونات کر دیے۔ 1000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے خرید لیے اور پہاڑوں کے بیچ وادی میں سونے کی اینٹوں کا ایک شاندار محل تیار کیا۔ یہ اتنا بڑا اور وسیع محل تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ بڑا اور قیمتی محل کسی کے پاس نہ تھا۔ اس نے اپنے محل کے ارد گرد ہزاروں پختہ گھر تعمیر کروا دیے جن میں وہ خانہ بدوش رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمون نے ایک شاندار شہر آباد کر دیا اور خود شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جب ملکہ کو سونے اور شان و شوکت کا پتہ چلے گا تو وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر حملہ کر دے گی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس طاقتور فوج نہیں ہے جو ملکہ کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو پہاڑوں سے گری ہوئی تھی۔ اپنا سونے کا محل بھی اس نے پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنایا تھا اور آبشاروں سے تیز بہتے ہوئے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا سوچا، اور پانی کی نکاسی اور مصیبت کے وقت فرار ہونے کے لیے پہاڑوں کے نیچے سے ایک سرنگ کھدوائی۔ تمام غلام ہجرت کر کے ہامون کے پاس آ گئے۔ ملکہ کو جب یہ علم ہوا کہ ہامون نے سارے غلاموں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور بہت سا سونا چوری کر کے اپنی الگ حکومت بنا چکا ہے، تو ملکہ نے ایک وفد ہامون کی طرف روانہ کیا۔ وفد نے شان و شوکت اور سونے کا محل دیکھا، ہامون سے ملاقات کی اور ملکہ کا پیغام دیا کہ وہ سونا اور غلام واپس کرے ورنہ یہ سب زبردستی چھین لیا جائے گا۔ ہامون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے جب انکار سنا تو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہامون کو پہلے ہی یقین تھا کہ ملکہ اس پر ضرور حملہ کرے گی، لہٰذا اس نے دفاع کی تیاری شروع کر دی تھی۔ چند دنوں کے بعد ملکہ کی لاکھوں کی خونخوار فوج نے حملہ کر دیا۔ ہامون نے اپنا سارا خزانہ گھوڑوں پر رکھا اور اپنی فوج کو لے کر سرنگ سے نکل گیا اور سرنگ کا منہ بند کر دیا۔ ملکہ کی لاکھوں کی فوج وادی میں اتر چکی تھی۔ تب ڈیموں پر تعینات غلاموں نے پانی چھوڑ دیا۔ پانی اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری فوج کو ڈبو دیا۔ پانی نے فوج کو واپس نکلنے کا راستہ نہ دیا۔ ڈیم خالی ہو گئے مگر وادی پانی سے بھر گئی۔ زیادہ تر جنگجو ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جن سپاہیوں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر نکل گئے مگر ہامون کی فوج کا نشانہ بن گئے اور کچھ جان بچا کر بھاگ گئے۔ ملکہ کو ناکامی ہوئی۔
ہمون نے سرنگ کا منہ کھولنے کا حکم دیا اور سارا پانی سرنگ سے باہر نکل گیا اور وادی پھر سے خالی ہو گئی۔ غلاموں نے دوبارہ محل کی صفائی کر دی اور اجڑے ہوئے باغ کو بسا دیا۔ ہمون نے اپنی عقل استعمال کر کے اپنا ملک بچا لیا۔ دنیا کے بہت سے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ ہمون ہر آنے والے کا استقبال کرتا، انہیں رہنے کے لیے گھر دیتا اور روزگار مہیا کرتا۔ کچھ ہی سالوں میں وہ شہر ایک بہت بڑا ملک بن گیا۔ ہمون زمین پر سب سے طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ ہمون اور اس کی نسلوں نے ہزاروں سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ کچھ ہی عرصے بعد ہمون نے ملکہ کا تخت اس سے چھین لیا اور اس کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور یوں بادشاہ ہمون اور اس کی نسلوں نے ہزاروں سال تک اس ملک پر حکومت کی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ دین تباہ ہو گئے، محل کی اینٹیں چرا لی گئی اور باغ اجڑ گئے۔ یوں وقت نے ایک شاندار سلطنت کا نام و نشان مٹا دیا۔ مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ کس طرح ایک غلام نے بادشاہی کا سفر طے کیا اور کیسے ایک شاندار حکومت قائم کی۔ دوستو، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ جزاک اللہ۔